बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और ताबड़तोड़ हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। कल पाकिस्तान एशिया कप में भारत से जो मैच हारा उसकी वजूहात मैंने आपके सामने रखनी है कि कल जिस तरह से भारतीय टीम ने मैच फिक्स करके, यानी कि पाकिस्तान ने मैच फिक्स नहीं किया बल्कि आईसीसी और भारत की जानिब से मैच फिक्सिंग पकड़ी गई है, जिसमें मैच रेफरीज पकड़े मुलविस हैं, उसमें मैच के अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स किस तरह से इनका कल मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, वो सारी चीजों तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि आज पाकिस्तान के मैच हारने का बदला ले लिया गया है। ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि पाक फौज की जानिब से धमाका खेज कार्रवाई की गई है और भारत पर आज जो हमारे लड़ाका हथियारों ने, पाकिस्तान के ड्रोन्स ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उनकी मुकम्मल डिटेल्स और तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा और स्क्रीन पर खबर चलवाई जाएंगी ताकि आपको अंदाजा हो, आपके पास सोर्स मौजूद हो कि खबरें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं। आज क़यामत खेज मनाजिर है भारत के लिए। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल से खबर आ रही है कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। क्या वो रिहा होने जा रहे हैं, और अगर वो रिहा होंगे तो उनको कहां मुंतकिल किया जाएगा? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज सोमवार का दिन था और अली अमीन गंडापुर जो है वो अडयाला जेल पहुंचते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वहां जाकर स्टेटमेंट दी हैं वो जरा आपके सामने रख देता हूं। गंडापुर साहब जो है, एक तो उन्होंने आज काबीना का इजलास, जो केपी के काबीना का इजलास है, उसको वहां पर मुनक्किद किया और फैसला हुआ। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से केपी की काबीना का इजलास आज अडयाला जेल के बाहर मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला गंडापुर जो है वो काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से काबीना अरकान को इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। और ये मामला ये है कि आज चूंकि गंडापुर पर बहुत प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, और जो उन्होंने इजलास के अंदर बातें की थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मन्नत आए हैं, वज़ीर आला बने हैं, पीटीआई ने उनको वज़ीर आला नहीं बनाया और 22 एमपीज जो है वो उनके लग चुके हैं, जिनका एफिडेविट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान मुझे हटा देंगे तो फिर केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहेगी, बल्कि वो जो 22 एमपीज हैं वो अपोजिशन के साथ मिलकर केपीके में हुकूमत बना लेंगे और फिर वहां पर हमारा जो है वो मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा और पीटीआई का वही हाल होगा केपीके में जिस तरह से पंजाब के अंदर हुआ। अब जब वो खबरें बाहर आना शुरू हो गई तो गंडापुर पर बहुत प्रेशर पड़ गया, पूरा सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर के पीछे पड़ गया, वजाहतें भी दी गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से। आज वो अडयाला जेल पहुंचते हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि मुलाकात की इजाजत ना हो तो अडयाला जेल के बाहर 5 घंटे तक बैठने का कोई फायदा नहीं है। जाहिर है आज उनको इमरान खान से मिलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। ये पूरे प्लान तरीके से आए हैं, हमें सबको पता है। गंडापुर साहब कहते हैं कोई फायदा नहीं है, हम अडयाला जेल के बाहर नहीं बैठ सकते, यानी कि ना धरना होगा अडयाला जेल के बाहर, ना किसी भी किस्म का एहतजाज होगा और ना वो वहां पर असेंबली का इजलास करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि केपीके में इस्लाहत की सूरत हाल थी तो वहां रहना जरूरी था, अभी भी हमारे लोग सेटल नहीं हुए, बहुत प्रेशर है। यानी कि केपीके में पीटीआई की सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर करप्शन अरूज पर पहुंची हुई, यानी कि केपीके में जो गंडापुर ने तबाही मचाई हुई है वो सारा कुछ आपके सामने। और फिर इमरान खान ने कहा कि एएनपी का केपीके से सफाया इसी वजह से हुआ था कि वहां पर उनकी करप्शन थी, बैड गवर्नेंस थी और किसी भी ऑपरेशन की इजाजत देना थी। तो अब पीटीआई का भी एएनपी जैसा हाल केपीके में इमरान खान का खदशा है, डर है कि वहां पर उनका पार्टी का ये हाल हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर के साथ जो काबीना के लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह तौर पर कोई फायदा वहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, इमरान खान के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से कहां मुंतकिल हो रहे हैं। दायरा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी सिक्योरिटी के लिए अडयाला जेल के आसपास के सारे सेल जो हैं वो खाली हैं और वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट है। दायरा जेल गुजारना बहुत मुश्किल होता है किसी भी शख्स के लिए, वो कोई भी लीडर हो, कोई भी सियासी शख्सियत हो, उसके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल होती है। अब खबर क्या आ रही है, अवाम के मकबूल लीडर इमरान खान की जान को अडयाला जेल में खतरात लाहक हैं, इमरान खान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के एक शहरी हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। ये उन्होंने अर्जेंट पटिशन डाली है कि इसको फौरी तौर पर हेयरिंग के लिए जो है वो जनाब समाज के लिए मुकर्रर किया जाए और ये कहते हैं कि इमरान खान की जान को अडयाला जेल में खतरा है, महफूज मुकाम मुंतकिल किया जाए। अब ये आम शहरी कौन है? दायरा सुप्रीम कोर्ट में कोई आम शहरी जाकर दरख्वास्त नहीं दे सकता,
یہ آپ کو بھی پتا ہے سپریم کورٹ میں درخواست دینے کی فیس جو ہے وہ لاکھوں کے اندر چلے گئی 26ویں آئین ترمیم کے بعد، اور سپریم کورٹ میں کیس لڑنا کوئی جو ہے وہ خالہ جی کا بڑا نہیں ہے، بڑے مہنگے ترین وکیل آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 20-25 لاکھ روپے ہے تو آپ سوچیں سپریم کورٹ میں جا کر انصاف لینے کا، مگر آپ گھر بیٹھ کر سو جائیں اور آپ جو ہے وہ انتظار کریں کہ حالات کب بدلیں گے، اس کے علاوہ کوئی یہاں پر چارہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پر عام شہری کی درخواست تو جا نہیں سکتی۔ اب یہ عام شہری کون ہے، اس پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بھی پہنچے ہیں اور دوبارہ سے وہ وہاں پر 14 دن کا قیام کریں گے۔ کیا ان کی دوبارہ سے صحت خراب ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ فخر الرحمان صحافی ہیں، ان کی جانب سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ آج پاکستان نے جو ہے وہ میچ ہارنے کا بدلہ لے لیا ہے، اور پھر اس سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے پاکستان کی ایئر فورس نے پاکستان کے لڑاکا طیارے اور ڈرونز نے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، جو تباہی مچاتی ہے، اور بھارتی ٹھکانوں پر حملے جو کیے گئے ہیں، یہ دھماکہ خیز کارروائی کے حوالے سے آپ کو کچھ خبریں دوں گا۔ اب آپ سن لیں کہ کل جو میچ ہوا تھا پاکستان کا اور بھارت کا، ٹاس ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ میچ ریفری کا کردار میں نے آپ کے سامنے اپنے پچھلے ویلاگ میں رکھا اور بتایا کہ دونوں ٹیموں کے جو کیپٹنز ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے سلام نہیں دیا، اور پاکستان ٹیم کے جو مینیجر ہیں نوید اکرم چیمہ، وہ میچ ریفری کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ میچ ریفری نے کہا کہ ان کو اوپر سے آرڈرز تھے، یعنی کہ آئی سی سی اور جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ آپ کو سے ملے ہوئے تھے اور ان کو اوپر سے آرڈرز دیے گئے، یعنی کہ کل پھر جو کھیل کا میدان ہے اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پر بھارت کی طرف سے استعمال کیا گیا، اور پھر میچ جیتنے کے بعد بھی بھارت نے پاکستانی ٹیم سے سلام نہیں لیا، اور پھر پاکستانی کیپٹن سلمان علی آغا نے احتجاجاً جو ہے وہ کل اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کی، کیونکہ پریزنٹر جو ہے وہ بھی بھارتی تھا اور کیپٹن بھی بھارتی تھی، اور ان سے سوال پوچھا بھارتی ٹیم کے کیپٹن نے کہا کہ وہ آج کی جیت جو ہیں وہ پاکستان فوج جو انڈین فوج ہے ان کے نام کرنا چاہتے ہیں، اور پہلگام کے جو وکٹمز ہیں وہ ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ کل یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں جس نے کھیل کے جو ضابطہ اخلاق ہے، جو آئی سی سی کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے خلاف انہوں نے ورزی کی ہے۔ اب آج بھارتی میڈیا نے خود اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ کس کے کہنے پر کپتان سمیت ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میچ تو بھارت 7 وکٹوں سے جیتنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سپورٹس مین اسپرٹ کی بات ہو تو بھارتی ٹیم یقیناً پوائنٹس ٹیبل میں سب سے آخری پوزیشن پر ہوگی، یہ بڑی واضح طور پر بات ہے۔ اب یہ ہوا کہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے جناب رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی کپتان جو ہیں سلمان علی آغا اور کوچ مائک میسن جو ہیں وہ بھارتی کیمپ تک پہنچے، مگر کوئی بھارتی کھلاڑی جو ہے باہر نہیں آیا۔ بھارتی ٹی وی AND جو ٹی وی ہے ان کی رپورٹ کے مطابق میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو سے اس حوالے سے پوچھا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ پاکستان کو واضح پیغام جائے اور وہ پہلگام پر دہشت گرد حملے کو ذہن میں رکھے، تاکہ آئیڈیا جو ہے ان کا تاہم آئیڈیا جو ہے وہ ان کا نہیں تھا۔ یہ بڑا واضح ہے کہ آئیڈیا ان کا نہیں تھا، لیکن ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ وہاں پر جا کر جو ہے پیغام دینا ہے، اور انہوں نے NDTV جو ٹی وی ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ BJP کے سابق رکن قومی اسمبلی اور مندرجہ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر جو ہیں وہ تھے جنہوں نے کھلاڑیوں کو پاکستانی کرکٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ گوتم گمبھیر یار بڑا مکروہ کردار نکلے ہیں گوتم گمبھیر صاحب، آپ پہلے بھی یہ بہت سارا پاکستان کے کھلاڑیوں سے لڑتے تھے، اور شعیب اختر نے ان کی بڑی کلاس بھی لی ہوئی ہے۔ شعیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے گوتم گمبھیر کی بڑی منشیاں ٹھوکی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو گوتم گمبھیر از دا مین جس نے بھارتی ٹیم کو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے روکا تھا۔ یہ مکروہ کردار جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ اب دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نے یہ بدلہ لے لیا ہے، میچ ہارنے کا بدلہ لیا ہے۔ PCB نے جناب ICC کو خط لکھ دیا ہے، پاک بھارت میچ کے دوران کپتانوں کے ہاتھ نہ ملانے اور میچ ریفری کے نامناسب رویے پر PCB نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور میلبرن کرکٹ کلب جو ہے MCC ان کو تفصیلی خط لکھ دیا ہے، اور میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب تک میچ ریفری کو تبدیل نہیں کیا جاتا پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ کے مزید میچز نہیں کھیلے گا۔ PCB نے جناب یہ بڑا واضح موقف لیا ہے، اور میچ ریفری کو تبدیل نہ کرنے تک پاکستان ایشیا کپ کا بائیکاٹ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان ایشیا کپ کے باقی تمام میچز جو ہے وہ اب نہیں کھیلے گا۔ کل میچ ریفری کا جو مکروہ کردار ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بے نقاب بھی کیا تھا۔ اب پاکستان کا یہ موقف جو ہے بنتا تھا، اور پاکستان کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا اور بر وقت کرنا چاہیے تھا، تو آج ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری جانب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کس طرح سے بھارت نے جو ہے میچ فکس کیا ICC کے ساتھ مل کر۔ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دیکھیں کل انڈیا پاکستان کے خلاف بہت اچھا کھیلا۔ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ کل جس طرح سے لڑکھڑا گئی وہ سارا کچھ آپ کے سامنے تھا، مگر اس کے باوجود پاکستان کے خلاف غلط امپائرنگ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انڈیا کی طرف سے جب بھی LBW کی اپیل ہوئی امپائر نے فوراً آؤٹ دے دیا۔
فوراً آؤٹ دیا، اور جو ریویو ہے یعنی ٹی وی امپائر ہے اس کے ذریعے نظر نثانی میں 4 آؤٹ غلط ثابت ہوئے، 4 بار اپیل ہوئی اور چاروں آؤٹ جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن چاروں بار ایل بی ڈبلیو کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ دیا گیا، جس پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ سارا میچ جو ہے وہ بھارت نے آئی سی سی کے ساتھ مل کر فکس کیا ہوا تھا، لیکن پاکستان کی جو ایئر فورس اور پاکستان کی فوج آپ کو مایوس نہیں کرتے، پچھلی بار 6-0 تھا۔ اب میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ایئر فورس نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جناب، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، وہ یہ دونوں پراکسیز ہیں بھارت کی، جن کو بھارت لوجسٹکلی سپورٹ کرتا ہے، فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے، بھارت ان کو کوارڈ کاپٹرز دیتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے۔ اب خبر کیا آ رہی ہے، بریکنگ نیوز، مور دین 40 فتنہ ہندوستان بی ایل اے ٹیررسٹ ور اسموکڈ آؤٹ ان زاری اینڈ کلات بلوچستان، 40 دہشت گرد جو ہیں فتنہ ہندوستان بی ایل اے کے زاری کا علاقہ اور جو کلات کا علاقہ بلوچستان میں، وہاں پر جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو معاملہ بنا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ایریل سٹرائکس کی ہیں، ایئر سٹرائکس کی ہیں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر، اور ان کو جہنم واصل کر دیا ہے جو بھارتی سپانسر ٹیررسٹ تھے۔ یہ پی اے ہے، پاکستان کی ایئر فورس جو اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، کے پی کے میں بھی پاکستان کی ایئر فورس آپریشنز کے اندر حصہ لے رہی ہے، افغانستان کو بھی واضح طور پر اس حوالے سے پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب جو دوسری جانب پاک فوج کی دھماکہ خیز کارروائی ہوئی ہے وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے، آئی ایس پی آر نے تصدیق کر دی اس کی کہ 13 اور 14 سپٹمبر کو سیکورٹی فورسز نے کے پی کے میں 2 مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں، جس میں مجموعی طور پر بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا، جہاں شدید فائرنگ کے نتیجے میں 14 بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی جو ہے بنو کے اندر ہوئی، جہاں فورسز کے تبادلے میں جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا وہاں پر 17 خوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ان کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، یعنی کہ جو فتنہ الخوارج ہیں یہ بیسیکلی بھارتی سلیپر سیلز ہیں، بھارتی خفیہ ٹھکانے ہیں، تو پاکستان نے تو برباد کر دیے ہیں، اور یہ ایک یقینی طور پر اس کو بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے آپ لازمی ہے لکھنے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔